بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ بدھ کو جو ڈاکٹر صمد مصافی کے ساتھ پروگرام کیا تھا، اس وقت ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آئندہ ہر بدھ کو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ڈاکٹر صمد مصافی ہوں گے اور ہم ذیل سائنسز کے حوالے سے بات کریں گے. اور ڈاکٹر صمد مصافی ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے چیف ٹرینر بھی ہیں. جی ڈاکٹر صمد مصافی، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنس ہیں. اس وقت بھی آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس نمبر پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے گزشتہ بدھ کو بھی پروگرام کیا تھا اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ یہاں پروگرام کر چکے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے، اور آج کل خاص طور سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کہ اکثر صبح کے وقت گھروں میں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ایسے بہت سارے ناظرین ہوں گے جنہوں نے شاید ہمارا پچھلے جو ہم نے ویڈنسڈے پروگرام کیا ہے وہ نہ دیکھا ہو. تو میں یہ چاہوں گا، گو کہ ہم اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج ان ناظرین کے لیے کہ جو گزشتہ بدھ کو ہمارے پروگرام نہیں دیکھ سکے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذیل سائنسز کیا ہے، اس حوالے سے اگر آپ کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں. ذیل مینز ZHEEL. ذیل کا مطلب ہے توانائیوں کا مجموعہ، یعنی گروپ آف انرجیز. تو یہ ذیل سائنسز جو بحث کرتے ہیں انرجی سے بحث کرتے ہیں. اچھا، انرجی کیا ہے، انرجی کو کیسے استعمال میں لایا جائے. کائنات انرجی ہے، انسان کے اندر انرجیز ہے. تو ذیل کا جو مطلب ہے وہ گروپ آف انرجیز، یعنی انرجی سے بحث کرتے ہیں. اچھا، انرجی کو استعمال کرتے ہیں، انرجی کے جاننے کی کوشش ہوتی ہے اس میں. تو اس میں ذیل سائنسز کے بہت سے سبجیکٹس ہیں. سمدھا ہیلنگ انرجی ہے جی، جو کہ ایک ہیلنگ پاور ہے، اور ایک انسان کو ریڈیو کی طرح ٹیون کرتے ہیں. اچھا، جسے ہوپس کہا جاتا ہے، جس کے وجود میں، انسانی وجود میں مختلف فنکشنز ہیں، مختلف انرجی سینٹرز ہیں. تو سمدھا کے لیولز ہیں، پھر ہر لیول میں ایک فنکشن کو، ایک انرجی سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. صحیح. یعنی اس کو جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، ان انرجیز کو، اس انرجیز کو اچھا، بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں، اور کنیکٹ کرتا ہے کسی دوسرے انرجی کے ساتھ اچھا، جو انوائرمنٹ میں ہے، جو ماحول میں ہے. اس توانائی کے ساتھ منسلک کر کے انسان میں ایک نئے انرجی آ جاتے ہیں، ایک نئے پروگرام کریٹ ہو جاتے ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی کی جو دوسرے لیول ہے، تیسرے، چوتھے، تمام اسی طرح کے ٹیون کیا جاتا ہے. اچھا، ایک ہیلنگ پاور ہے. اور دوسرا ہے HMF، ہے ہیومن میگنیٹک فورسز. صحیح. انسان کو ٹیون کیا جاتا ہے، ایک طرح کی سمدھا کی طرح ٹیوننگ کرتا ہے کہ آپ اپنے میگنیٹک فورسز کیسے استعمال کریں، صحیح. اور آپ کیسے کامیابیاں حاصل کریں، اپنی شخصیت کو کتنا بہتر سے بہتر بنا سکے آپ. صحیح. اور آپ زندگی میں انسان کے بہت سی خواہشات ہوتے ہیں، چاہتے ہوتے ہیں، اور بہت اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہوئی ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے ٹینشن، ڈپریشن کو، خوف، بیجا خوف کو دور کرنا چاہتے ہیں، کانفیڈنس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اس طرح چیزوں کو HMF استعمال کرتے ہیں. اور اس میں ٹیلی پیٹک پاور بھی ہیں. اچھا. اور انسان کی شخصیت میں خود بخود آٹومیٹیکلی چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، بہتر، پازیٹیو، یعنی مثبت چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک اچھا شاعر اور ایک مفید انسان بن جاتے ہیں. صحیح. اور اخلاق پہ مشتمل ہے، ایک بہترین
طریقہ ہے تعمیر زندگی کا. دوسرا ہے یوگا ہے. یوگا ایک فزیکل ایکسرسائز بھی ہے اور یوگا انسانی وجود میں اور روح میں اور ذہن کے درمیان، یہ تینوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں یوگا. ٹھیک. اور انسان کو فٹ رکھتے ہیں، وجود جو ہے نا ایک بیماریوں سے دور رکھتے ہیں. اور یوگا کے اپنے زبان کے لحاظ سے یوگا بیماریوں کا یعنی ہمارے جسم سے نکالنے کا ایک ذمہ دار شعبہ ہے. اچھا. اور انسان کے باڈی کو لچکدار بناتا ہے، پرسکون بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے اور اینٹی باڈی کو یعنی دفاعی سسٹم کو سٹرانگ کرتے ہیں، ذہنی صلاحیتوں کو جگاتے ہیں. اور ہمارے وجود میں کچھ انرجی سینٹر جسے کہتے ہیں چاکراس، ذہنی صلاحیتیں کے لیے یا تو یہ سارا کچھ اس کو صاف کرتا ہے. یوگا کے لحاظ سے انسانی جسم روح کا مکان ہے. صحیح. تو ایک مکان کو ہم نے صاف رکھنا ہے. صحیح بات ہے، بالکل. تو اس لیے وہ اس مکان کو صاف رکھتا ہے یعنی جسم صفائی کی اس کی کوشش کرتے ہیں تاکہ روح کے لیے یہ مکان صاف ستھرا ہو. صحیح. اور ایک اور شعبہ ہے پیراس کے نام سے، پینڈولم، آسٹرالوجی، ریفلیکسولوجی، آکوپریشر اور زون تھراپی. انسانی وجود میں کچھ ایسے پوائنٹس ہے جسے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. بجلی کی طرح اگر اس کو آن کیا جائے تو ایک خاص پروگرام وجود میں آتا ہے. جی. جس طرح کہ ابھی ہم اپنے فنکشنز کو اپنے وجود کو استعمال کرتے ہیں لیکن اسے ایسا استعمال ہو رہا ہے جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے. اس طرح کے وجود میں بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو کہ اسٹرالوجی کے لحاظ سے ہم اس طرح اس کو آن آف کر سکتا ہے، اس پروگرامنگ کو، اس فنکشنز کو. جی. اور پینڈولم ہے، جب آپ ایک چیز پینڈولم آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک آپ یہاں پر اس طرح پکڑتے ہوئے لٹکتے ہوئے یوں گم تو آٹومیٹیکلی گھومنا شروع کرتا ہے یس یا نو کی طرف، لیفٹ یا رائٹ. پینڈولم کون سا انرجی کے ذریعے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کون سا محرک ہے، کون سا قوت ہے، تو وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا قوت ہے، کس طرح. اس طرح ریفلیکسولوجی ہے. ریفلیکسولوجی ریفلیکسز ہوتا ہے باڈی میں، جس طرح میں نے کہا تھا. صحیح. تو وہ فلیکس کرتے ہیں کسی فنکشن کو، کسی پروگرام کو کریٹ کرتے ہیں ہمارے وجود میں. اور زون تھراپی ہے جو ہماری انرجی زونز ہیں، انرجی زونز ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. زونز تھراپی آپ نے کہا. زون تھراپی. زون تھراپی. ہم زون تھراپی پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہیں کافی دیر سے، تو ہم انہیں شامل کرتے ہیں. ناظرین، میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں اتنی مفید معلومات پہنچا رہے تھے اور بہت سی باتیں یقیناً ڈاکٹر صاحب نے ایسی بھی کہی ہیں کہ جس کے متعلق شاید مجھے بھی نہیں پتہ تھا اور ہمارے بہت سے ناظرین کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جو اس وقت معلوماتی گفتگو ڈاکٹر صمد مسافر اس وقت کر رہے تھے. لیکن بہرحال ہمارے جو کالرز ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہوتے ہیں، تو میں اس وقت شامل کر رہا ہوں ایک کالر کو اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. میرا خیال ہے کافی دیر سے وہ ہولڈ پر تھے تو لائن ڈراپ ہو گئی ہے. زون تھیراپی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، آپ اس کے متعلق بتا رہے تھے اور آپ اتنا خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب اس وقت بیان کر رہے تھے کہ میں آپ کے اس بیان میں میں بلی میں کھو گیا تھا. میں اس کو اس انداز سے رہا تھا کہ میرا بھی دل یہ کر رہا تھا کہ میں آپ سے کہوں گا کہ جی میں بھی آپ کو آ کے جوائن کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل، آپ تشریف لائیں، آپ خدمت میں. انشاءاللہ میں بالکل آپ کے ساتھ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آؤں گا اور یقیناً کیونکہ جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں، جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ یقیناً ایسی گفتگو ہے جیسا کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جسم جو ہے وہ روح کا گھر ہوتا ہے اور ہمیں اس کو صاف رکھنا چاہیے. جب روح کا گھر صاف ہوگا
تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، نہ ہمیں ٹینشنز ہوں گے، نہ ہمیں کوئی بیماری ہوگی، اور ہم ایک صحت مند زندگی ہم گزاریں گے. اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اور یہ میں نے پہلی بار یہ جملہ سنا ہے کہ جی ہمیں جسم کو اس لیے پاک رکھنا چاہیے کہ وہ روح کا گھر ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر شامل ہو گئے ہیں، تو ہم وہ کال لے لیتے ہیں، پھر ہم زون تھیراپی پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، میں کراچی سے سائمہ بات کر رہی ہوں. مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ سمدہ ہیلنگ جو آپ بتا رہے ہیں، اس میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا کوئی علاج ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے سائمہ نام بتایا ہے. جی سائمہ، آپ نے کہا ہے کہ جی کولیسٹرول کو سمدہ ہیلنگ کے تھرو اس کا علاج ہے یا نہیں. اس پر ہم ابھی ضرور بات کریں گے، اس سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. لیکن ہم تھوڑی سی گفتگو جو اس وقت بہت معلوماتی گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر، ہم اس گفتگو کے بعد یقیناً آپ کو جواب دیں گے. سائمہ آپ اپنے میں نے مطلب یہ میرے انکل کو کولیسٹرول کی بہت شکایت ہے، اور کسی بھی علاج سے نا وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اچھا، تو اگر مطلب اس میں علاج ہے تو مجھے مطلب ان کا ڈاکٹر سمد مسافر کا مطلب کانٹیکٹ نمبر. جی ہم ابھی ساری چیزیں آپ کو دیں گے. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے گا، اور آپ ٹیلی ویژن آپ دیکھتے رہیے. ہم آپ کو نمبر بھی بتائیں گے، ہم زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے ایڈریس بھی بتائیں گے. چاہیں تو نمبر آپ نوٹ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے یہاں لائٹ چلی جائے، کیونکہ آج کل لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ڈاکٹر سمد مسافر کی جو نمبرز ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. آپ اس پہ اسکرین پہ دے رہے ہیں؟ آپ یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ دیر میں آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے نمبر. اگر آپ چاہیں تو لکھ لیجئے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو جائے، اور آپ کی گھر کی آپ نوٹ کر لیں. جی کراچی کے نمبر ہیں 544 57. جی یہ انسٹیٹیوٹ کا نمبر ہے، اور سیل نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0321 59 44 446. جی اور یہ نمبرز ہیں، اور جو ایڈریس ہے زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کا وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل کراچی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا، آپ کے کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب، ہم ان کا سائمہ کا ہم ضرور جواب دیں گے. ان کا سوال یہ تھا کہ ان کو کولیسٹرول کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا، اور یہ ہم سے جاننا چاہا تھا کہ کیا سمدہ ہیلنگ کے تھرو کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور میں ہی چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا ذرا اگر ہمیں آپ اور بتائیں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ایک بریک اور لینا ہے 2 منٹ کے بعد. تو آپ زون تھراپی پہ بات کر رہے تھے، اور یہ بات ہم کنٹینیو بھی رکھیں گے. زونز ہماری باڈی میں ایک زونز ہوتے، انرجی کی زونز ہوتی، اس زونز کو اسٹڈی کرتا ہے زون تھراپی. مختلف نام ہے مختلف قسم کے، ریفلیکسولوجی، ایکوپریشر، زون تھراپی. یہ میں نے ایک نام رکھا پیراس کے نام سے. اچھا، پینڈولم، ایکوپریشر، زون تھراپی، ریفلیکسولوجی، یہ سب ایک ہی نام ہے. تو یہ ایک ہی نام میں نے رکھا ہے پیراس. صحیح. اور اسٹرالوجی ہے، اس میں ریڈیشنز ہوتے کچھ چیزوں کی، قیمتی پتھروں کی یا کوئی اس طرح چیزوں کو کس طرح کی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کے اور بہت سی شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے PMBL، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز. صحیح. پاور کیا ہے، پاور کو کیسے استعمال کریں، انسان اپنے پاور کو کیسے استعمال کرتے ہیں. مثلا ذہن کا پاور ہے. اچھا، آپ نے کہا ہے PMBL ہے یہ. جی PMBL ہے، تو ہم PMBL کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے. ہم یہاں ایک بریک لینا ہے. جی ناظرین، گفتگو تو ایسی چل رہی ہے کہ اس کو نان اسٹاپ چلنا چاہیے تھا، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہاں ایک بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، جب ہم نے یہ پروگرام آج شروع کیا ہے، اور اس وقت سے ڈاکٹر سمد مسافر نے جو ہمیں معلومات فراہم کرنا شروع کی ہیں زیل سائنسز کے حوالے سے،
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ناظرین ہمارے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو بہت اہم جملہ اور جو بہت اہم بات ڈاکٹر صمد مسافر نے کہی ہے، دیکھیے میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر صاف ہو، ہمارا ڈرائنگ روم صاف ہو، ہمارے بیڈ روم صاف ہو، وہ ہمارا کچن صاف ہو، ہمارے جو باتھ رومز ہوتے ہیں وہ صاف ہو. تو اسی طرح جہاں روح جس جسم میں ہوتی ہے تو اس جسم کو بھی صاف ہونا چاہیے. اور ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. جی ڈاکٹر صمد، ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے PMBL کے حوالے سے، اور آپ ناظرین کو بتا رہے تھے PMBL کے حوالے سے. تو کیا آپ اپنی بات جاری رکھیں؟ جی، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجنگ. جی جی، توانائی کیا ہے، اس توانائی کو کس طرح کی استعمال کیا جائے. مین پی یعنی پاور. تو توانائی ایک انسانی توانائی ہے، ہمارے ارد گرد توانائی ہے، ہمارے پورا وجود توانائی ہے، اور ساری چیزیں، تمام چیزیں توانائی سے بنی ہوئی ہے. اللہ نے اس کائنات کو سب چیز توانائی بنائی ہوئی ہے. تو اس توانائی کو کس طرح کے استعمال کریں، ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں، اس کو ہم دوسرے کاموں کے لیے، دوسروں کے لیے کس طرح کی بہتری کے لیے، صحت کے لیے اور کامیابیوں کے لیے، اپنے چاہتوں کے لیے کس طرح کے ہم اس کو استعمال کریں. اور ایم کا مطلب ہے مائنڈ یعنی ذہن. ذہن کیا ہے اور ذہن کو کس طرح استعمال کیا جائے. دیکھیں، غلط ذہن کو استعمال کریں گے، غلط پاور استعمال کر رہے ہیں. اگر نیگیٹو، ہاں، اگر آپ صحیح پاور کو استعمال کر رہے ہیں، صحیح توانائی کو، پازیٹیو توانائی کی ذہنی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ معاشرہ بنائیں گے، آپ اچھے خاندان بنائیں گے، آپ اچھی زندگی بنائیں گے، آپ دوسروں کی زندگی میں بہتری لائیں گے، آپ ماحول کو صحیح بنائیں گے. تو مائنڈ کو کس طرح استعمال کرنا ہے، PMBL ہے، وہ بھی M میں آ جاتا ہے. B یعنی باڈی کو کس طرح کے فٹ رکھیں، باڈی کو کس طرح بیماریوں سے دور رکھیں، اور کس طرح چست، فریش، تر و تازہ ہو، اور کس طرح باڈی کو بیماریوں سے صاف رکھیں، اور دوسرے ہماری باڈی میں جو زہریلی مادے ہیں اس کو کیسا نکالا جائیں. اور اس طرح کے کہ میں نے کہا تھا کہ باڈی ایک روح کا مکان ہے، ہمارے وجود جو ہے وہ روح کا مکان ہے. تو اس مکان کو صاف رکھنا ہے، مین B. اور دوسرا ہے لینگویج، L، PMBL. L کو کس طرح کی لینگویج کو کس طرح استعمال کرنے، ہم نے اپنی لینگویج کو، اپنی زبان کو کس طرح ہم اپنے خوبیوں کے لیے اور اپنے آپ کو کس طرح بہتر کر لیں، اور اپنی زبان کے استعمال کو ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں، ہم بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، بہت سی خوبیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی اچھی لینگویج کی وجہ سے دوسروں میں اچھائیاں لا سکتے ہیں. دوسروں میں ایک اچھی ایک بات جو ہے، وہ بات ایک دوسرے شخص میں ایک پروگرام کریٹ کرتا ہے. صحیح. ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سن رہے، لوگ سن رہے. یہ جب سن رہے اس کے اندر ایک پروگرام کریٹ ہوتے ہیں. کوئی جذبی میں آ جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے ہاں اپنی باڈی کو میں نے ضرور صحیح کرنا ہے، واقعی یہ تو بہت ضروری ہے. میں نے اپنے مائنڈ کو صحیح، ذہن کو صحیح استعمال کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں نے اپنے زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، میں نے اپنے جو پاور اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے. تو یہ ان کے اندر، آپ کے اندر ایک پروگرام ہو رہا ہے، پروگرامنگ ہو رہا ہے کہ واقعی یہ تو وہاں پر صحیح اور غلط کا بھی جواب مل رہا ہے آپ کو، کہ بات صحیح ہو رہا ہے، یا یہ سارا کچھ ہمارے فنکشنز اندر یہ پاور استعمال ہو رہے ہیں. صحیح. تو لینگویج ہمارے ایک خفیہ لینگویج ہے. آپ آنکھیں بند کریں، جب آنکھیں آپ نے بند کی تو آپ کو پتہ چلتا پھر بھی آپ بول رہے ہوتے ہیں. کئی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، کئی خیالات آ جاتے ہیں.
بول رہے ہوتا ہے وہ چیزیں کہ آپ کسی جگہ پہ آپ اپنے بولتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی دوسروں کو بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ایک لینگویج ہے جو کہ ہمارے 24 گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں، نیند کے حالت میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو PMBR دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز ایک شعبہ ہے جیل سائنسز کا، جو کہ ہر انسان کے لیے کھانے پینے جتنا کہ جس طرح ہمیں ضرورت ہے، اسی سائنس کا بھی ہمیں اتنا ہی ضرورت ہے. ہم اس حوالے سے بھی گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ بڑی انفارمیٹیو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے. ہمیں سائمہ نے کال کیا تھا اور انہوں نے جاننا چاہا تھا کہ سمدہ ہیلنگ سے کیا کولیسٹرول کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کیا سائمہ کو جواب دیں گے؟ جی بالکل، سمدہ ہیلنگ انرجی سے کولیسٹرول کا علاج کیا جا سکتا ہے اور یوگا بھی بیسٹ ہے اس کے لیے. کولیسٹرول جو ہے اس کے وجوہات جو ہے اس کا کولیسٹرول کا بننا، کولیسٹرول کے 2 قسمیں ہیں، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹیو. پازیٹیو کو HDL کہتے ہیں اور نیگیٹیو کو LDL کہتے ہیں. جی. تو LDL جب ہمارے وجود میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو HDL کا ہونا بہت ضروری ہے، اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ LDL کو ختم کر لے. وہ بڑھنا نہیں دیتے. ہماری باڈی میں ہمیشہ LDL یعنی نیگیٹو کولیسٹرول بڑھتے ہیں تو وہ HDL اسے ختم کر دیتے ہیں. اگر HDL میں کمی آ جائیں تو LDL جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے میں وہ ممکن نہ ہو سکے، جگر میں وہ پرابلمس آ جاتے ہیں کچھ. تو اس لیے وہ جو پازیٹیو جو ہے پازیٹیو کبھی کبھی کارکردگی کم کر دیتے ہیں اور ہماری بڑھ جاتا ہے یہ چیزیں. اس کارکردگی کی وجوہات ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کو کیوں جو نیگیٹو یعنی LDL جو کولیسٹرول ہے وہ کیوں بڑھتے ہیں. ہم زیادہ یہ چکنائیوں کی وجہ سے چکنائیاں کھانا، ویسا کولیسٹرول کو ایک چکنائی کہہ سکتا ہے کہ ایک چکنائی خون میں بہتے ہوئے ڈپوزٹ ہو رہی ہوتی ہے باڈی میں، اس طرح کی چیزوں کو آپ کولیسٹرول کہہ سکتے ہیں ایک سادہ زبان میں. جی. تو جو چکنائی یعنی کا وجود زیادہ خون میں بہنے کے ساتھ یہ اس کی علاج جو ہے ایک تو اچھی غذائیں کھائیں، مرغین غذائیں سے پرہیز کیا جائیں اور ایسے غذا پھل استعمال کیا جائیں، سبزیاں استعمال کیا جائیں. ابلی ہوئی چیزیں جس طرح کی بہت سی چیزیں ٹماٹر، لہسن اور یہ بہت سی چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. سبزیوں کا زیادہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، سبزیوں کا زیادہ استعمال اور پھل کا زیادہ استعمال کرنی چاہیے. تو یہ دور ہو سکتا ہے. اور اس کا جو بہترین علاج ہے وہ ورزش ہے، واک ہے یا پھر یوگا تو بہت اچھے ہیں. سمدہ ہیلنگ انرجی میں بھی اس کا علاج ہے. صحیح. تو یہ جی سائمہ، آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے جاننا چاہا تھا کہ کولیسٹرول کا علاج کیا سمدہ ہیلنگ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی تفصیل سے آپ کو جواب دیا ڈاکٹر صمد مسافر نے. اور مزید اگر آپ بات کرنا چاہیں تو جو نمبرز آپ کو اس وقت بھی ڈاکٹر صمد مسافر کی آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر کال کر کے مزید ڈیٹیل میں آپ بات کر سکتے ہیں اور کولیسٹرول اور سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے مزید آپ ڈیٹیل میں جان سکتی ہیں. اچھا، ہم نے جب گفتگو کی ابتدا کی تو ہم نے بات کی ہے انرجیز کے حوالے سے. سمدہ ریکی اور سمدہ ہیلنگ انرجیز جو ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ریکی اور سمدہ ہیلنگ انرجی میں فرق یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی ایک بہت ہی ہائی فریکوینسی پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اس کی فریکوینسی بہت ہائی ہے. اچھا. اور ریکی جو ہے اس کی فریکوینسی بنسبت سمدہ لو ہے. جی. تو اس سے اندازہ ہوتے ہیں جو ریکی ماسٹرز خود کہتے ہیں ان کی زبان سے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی کئی 70 گنا زیادہ پاورفل ہے ریکی سے. وہ
اور اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے ریکی کی جتنی بھی قسمیں ہیں جی جی وہ تمام کے تمام آٹومیٹکلی سمدھا میں آ جاتے ہیں. یعنی سمدھا کے ہیلر لیول سے جو ابتدائی لیول ہے، جو بالکل ابتدائی لیول ہے، ابتدائی لیول سے ہی آپ کو ریکی کی جو اقسام ہے وہ سارے کے سارے اس کے آپ ٹیون ہو جاتا ہے ماسٹر اور گرینڈ ماسٹر کورس تک. اچھا یعنی ہیلر لیول سے سمدھا سے، اور سمدھا کا جو ماسٹر لیول ہے وہ تو بہت ہائی لیول فریکوینسی پہ ہے. یہ فرق صحیح. اچھا آج کل بہت زیادہ اس بات کا مشہور ہے یوگا کے حوالے سے. زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ جو آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں آپ چیف ٹرینر بھی ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ جو یوگا لوگوں کو کرا رہے ہیں اور دوسرے انسٹیٹیوٹس بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، تو کوئی فرق ہے جو آپ کے ہاں یوگا سکھایا جاتا ہے یا آپ کراتے ہیں اور جو دوسرے انسٹیٹیوٹس میں جو یوگا ہو رہا ہے، تو از دیر اینی ڈفرینس؟ میں تو یہ چاہوں گا کوئی بھی یوگا سکھاتا ہو جی تو وہ ایک اچھا کام کریں، اور اچھا کام جو ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اسے اچھا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نام نہاد جو ہے نا یوگا سکھانے والی یا ایسے کتابوں سے سیکھ کر یا کسی ایسے استادوں سے سیکھ کر جن کو یوگا کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، جی جی تو بات یہ خود ان یوگیوں کے کچھ ہے کہ بہت وزن بہت زیادہ ہے ان کے، وہ سگریٹ پیتے ہیں کچھ اور اس طرح. دیکھیے یوگا ایک ایسے نیچرل طریقہ علاج ہے جو اگر آپ یوگا کرتے کرتے تو سگریٹ نوشی سے خود بخود آپ پرہیز کریں گے، کیونکہ وہ سگریٹ نوشی اچھا لگتا ہی نہیں ہے. اچھا جب یوگا کر رہے ہوں گے سگریٹ نوچے آپ کو ایسا خود بخود ختم ہو جاتا ہے آپ کی. اچھا یوگا کرنے سے. اور دوسری بات ہے بہت سے برے عادات ہوتا ہے جیسے شراب نوشی وغیرہ، اس طرح چیزوں سے خود بخود انسان چھٹکارا، کیونکہ یوگا کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ یہ آپ کا جو وجود ہے روح کا مکان ہے، اسے صاف رکھنا ہے. تو جب ہم شراب پیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں تو وجود تو صاف نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دعا جائیں گے اندر، ہماری باڈی کو دعا آلود کریں گے. اور اگر شراب پئیں گے تو مردہ ہوا مری ہوئی جو بیکٹیریاز ہے اس کو پی رہے ہیں ہم. جی آپ کو پتہ ہے شراب کیسے بنتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ مری ہوئی جو بیکٹیریاز ہیں اس کو ہم پیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وجود جو ہے نا کچھ ہوتا ہے کہ گندا ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا یوگا کے یا بانی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے یوگا کا یہ بالکل غلط ہے. ایسے لوگ کچھ کتابوں کو پڑھ کے یا کوئی اس طرح کوئی خاص دعوے کر کے وہ میرے خیال میں یوگا کے بہت انسلٹ ہو رہے ہیں. اچھا انسلٹ ہے اس فیلڈ کا اور اس کیا کا. اور یوگا یہ نہیں کہ یہ کسی اور ملک سے یوگا کا آغاز ہوا. یوگا کا آغاز اسی ملک سے ہوا ہے 5000 سال پہلے. اچھا مانجو داڑو اور ہڑپا کی جو سیولائزیشن تھے، جی جی، اس تہذیبوں نے اس کا آغاز کیا ہے ادھر ہی اسی خطے میں، اسی پاکستان میں. جی یہ کسی کا اور کا کوئی یوگا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا یوگا، یہ ہمارا اپنا علم ہے جو دنیا کو پھیل چکے ہیں. صحیح. اس کا نہ کوئی انڈیا ہے نہ کوئی اور ہے. یہ پہلے جو شروع ہوا ہے یہ واخان سے شروع ہوا ہے. یعنی یوگا جو شروع کیا گیا ہے وہ آرین نے شروع کیا ہے، اور آرین جو اس سائڈ پہ آئے تھے 5000 سال پہلے آرین اس سائڈ پہ آئے تھے، اور مانجو داڑو اور ہڑپا میں انہوں نے اپنے مکانات بنائے تھے اور یہی پہ یوگا کرتے تھے، اور یوگا کا آغاز یہی سے ہوا. اچھا ہم اس پہ یوگا کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں تو ہم انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں ریحانہ بول رہی ہوں سہیل امگیر سے. جی ریحانہ، کیا ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ میں بیسک سمدھا ہیلنگ کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اس کو سٹارٹ 1 لیول سے کیا، 4 لیول تک میں ابھی اس کو پہنچی ہوں. اچھا. اور میں نے اس سے اتنے اچھے ریزلٹ لیے ہیں کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ اتنی لیٹ مجھے کیوں ملی ہے، یہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے کیوں نہیں یہ چیز تھی. چلیں ریحانہ آپ کہاں سے بول رہی ہے؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سہیل امگیر سے بول رہی ہوں. سرائل جی ریحانہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی سر ٹھیک ہوں. مجھے آواز نہیں آپ کی جی یہ میرے اسٹوڈنٹ ہے ریحانہ. اچھا. جی ریحانہ، اور آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ نے تو باقاعدہ سیکھا ہے، اور بات ہم کہتے ہیں کہ نیور ٹو لیٹ والی بات ہوتی ہے. جس وقت آدمی کو جو علم حاصل ہو جائے بس اچھی بات ہے. تو آپ جی آپ اور کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کو ہر ایک کو کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اس سے ہم اپنے خدا سے اور قریب ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. بالکل صحیح. یعنی ہم نے خدا تو نہیں دیکھا، اسے محسوس کیا ہے کہ وہ ہے ہمارے ساتھ. بیسک سمدھا ہیلنگ بھی یہی چیز ہے کہ آپ اس کو فیل کرتے ہو، اسے محسوس کرتے ہو. اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف اسے ہم فیل کر سکتے ہیں. اور آپ کی وہی فیلنگز آپ کو جو ہے نا اس کا رزلٹ دیتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایسے ہو جاتے ہو کہ آپ کسی کو دکھ نہیں دو گے، آپ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکو گے. آپ کسی کی ٹینشن اگر کوئی ہوگی تو آپ کو ہوگی کہ میرے پاس یہ چیز ہے، میری اس چیز سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے بندہ، تو میں اسے فوراً ٹھیک کروں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے گھر میں یہ کیا ہے، اپنے بچوں کے پہ کیا، اپنے ہسبینڈ پہ کیا، اپنے گھر کے پودوں کو، ایوری تھنگ، اپنے گھر کی ہر چیز کو میں نے انرجائز کیا. اور آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتی اپنی فیلنگز کہ میں نے اس سے کیا رزلٹس لیے. صحیح ہے. مجھے یقین ہے ریحانہ کہ آپ نے جو ہم سے ابھی باتیں کی ہیں اور اپنے جو تجربات اور جو اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، یقیناً جو ہمارے ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی آپ کی یہ باتیں سنی ہوں گی، اور یقیناً وہ اس سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے، اور ان کی بھی یہ خواہش ضرور دل میں پیدا ہوئی ہوگی. سر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں سر عبدالصمد جو ہے میں ان کے لیے ہر نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی جزا دے گا. ہم اس چیز کا انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے متبادل، صرف دعاؤں میں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، جنہوں نے اتنی اچھی چیز جو ہے نا وہ ہمیں انٹروڈیوس کروائی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اسی طرح پک کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہمیں سکھایا جاتا ہے. شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میرے توسط سے اگر لوگ سن رہے ہیں اس چیز کو تو سب لوگوں کو یہ کرنا چاہیے. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یقیناً لوگوں کو آپ کی اس گفتگو سے بہت انسینٹیو ملا ہوگا، اور لوگ یقیناً کیونکہ جو مجھے سب سے زیادہ بات پسند آئی ریحانہ وہ یہ بات پسند آئی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے ابتدا میں کہی کہ جو روح کا جو مکان ہے وہ ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے، اور ہمیں اس کو صاف رکھنا چاہیے. بالکل. تو اس حوالے سے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر شخص کو یہ جو ذیل سائنسز ہیں اس میں بالکل سر کرنا چاہیے. اس سے ہمارا اندر بھی صاف اور پاک ہو جاتا ہے. اور ہم ایسے فیل، میں اپنی فیلنگز آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ایسے فیل کرتی ہوں جیسے میں ہواؤں میں ہوں. جی بہت بہت شکریہ ریحانہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا، اور اتنی اچھی باتیں کرنے کا، اور اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. جی تھینک یو. جی دیکھیے انہوں نے آپ کی شاید اسٹوڈنٹ رہی ہیں، بڑے اچھا انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ اپنے جو ایکسپیرینسز تھے وہ شیئر کیا. مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی باتوں سے دوسرے لوگوں کو ایک موٹیویشن ہوتا ہے، ایک انسینٹیو ہوتا ہے. میں آپ کو ایک حقیقت کہوں کہ یہ جو شخص ہے ریحانہ، میں نے ابھی تک ان کو دیکھے نہیں ہے. اچھا. یہ میں نے ڈسٹنس اٹیونمنٹ دیے ہیں. اچھا. میں نے ابھی تک ان کے کوئی تصویر بھی نہیں دیکھے، ان کے کوئی وجود میں نے نہیں دیکھے. اچھا. تو یہ بس فون پہ مجھ سے اٹیونمنٹ لیے اس شخص نے. اچھا. یہ بھی ممکن ہے جی. یہ میں بہت سے ممالک کو میں ٹریننگ دیتا ہوں، اور کراچی سے رات کو تو میرا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ میں ٹریننگ دیتا ہوں دوسرے ممالک میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کو استعمال کرتا ہے. بس یہ موبائل پہ میں یہی سے ٹریننگ دیتا ہوں، اور بس ایک چند منٹ میں لوگوں کو ٹیون کرتا ہوں.
اچھا، اور وہ اپنا کام یہ کرتے تو ہیں اور بہت بڑا ہیلنگ کام پاور آ کر جاتے رہے ہیں. ہیں سماجی حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑا آپ کا میں نے کام ہے. انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ بنائی ہوئے، انہوں نے اپنا ابھی انسٹیٹیوٹ بنائی ہے وہاں پہ انگلینڈ میں. اور جتنے بھی انہوں نے ٹریننگ حاصل کی وہ ساری کی ساری انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے حاصل کی. سارے ان کے سارے فیملی ہیں، تمام فیملی نے مجھ سے یہی سے ٹریننگ لی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ انگلینڈ پہ انسٹیٹیوٹ بنائی ہے اور اپنا کام کر رہے وہاں پر، ہیلنگ کر رہے، ٹریننگ دے رہے. صحیح. تو اس طرح کے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو مجھ سے ہیلنگ لے رہے. مقصد یہ اس کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے اپنا سینٹر بنائی ہے. جی. اور کبھی بہرحال تصویریں تو پتہ ہے ان کے کبھی ملے نہیں ہم ان سے، اچھا اچھا، یہ بھی تصویروں کی پتہ ہے اور فون پہ بات ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ٹیلی پیتھی والا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس پر ہم ایک گفتگو کریں گے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک عوامی سے سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو جی. اس وقت اور خاص طور سے خواتین کے حوالے سے جو بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. جی. ایک ایسا سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ذیل سائنس سے ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا اس میں اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد، کسی بھی، میں دونوں کو ہی شامل کرتا ہوں، کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے جی. وہ گورا ہو جائے، خواتین خاص طور سے چاہ رہی ہوتی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے ذیل سائنسز میں؟ جی بالکل یہ ممکن ہے. جلد کو ہم بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا. اور سمدھا ہیلنگ انرجی سے لیول 8 میں ہے، جلد کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں، بہت خوبصورتی لا سکتے ہیں. اور چہرے پہ جو بہت سی پرابلمس ہوتے ہیں بالخصوص خواتین کا، فریکلز ہوتے ہیں، پمپلز ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا. سب ٹھیک ہوتی ہیں. اچھا، اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اور آن ٹیلی فون، اور آپ نے ان لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے، تو کیا مختلف جیسے بیماریاں ہوتی ہیں اس پر بھی میں آپ سے ابھی کچھ بات ضرور کرنا چاہوں گا، لیکن میں رنگ کے حوالے سے جیسے بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ تک نہیں آ سکتا ہے، یا شہر کراچی میں نہیں ہے اور آپ یہاں پر ہیں، اور وہ کسی اور شہر کے اندر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا رنگ اس وقت جو ہے، جو کمپلیکشن ہے میرا وہ خراب ہو گیا ہے، اور چہرے پہ پمپلس بھی ہیں اور دیگر اسکن ڈیزیز بھی ہوتی ہیں، تو یہ کراچی میں بیٹھ کے آپ کوئی اگر آپ کو راول پنڈی سے یا لاہور سے یا ملتان سے کال کرتے ہیں، تو یہ ٹریٹمنٹ یہاں بیٹھ کر بھی دیا جا سکتا ہے؟ ٹریننگ دیا جا سکتا ہے، ٹریٹمنٹ بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا. کیوں نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کا حاضر ہونا ہے تو وہ تو اور بات ہے. ہاں وہ تو اس پہ بات ہی ہو رہی ہے، لیکن جی ٹریننگ 100% ہوتی ہے ان کے رزلٹ ٹریننگ کا. اچھا. اور جو دور سے علاج کا ہے اس کا رزلٹ 80% ہے. اچھا. لیکن ایسے کرونک ڈیزیز بھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی کبھی ڈسٹنس ہیلنگ سے، جو کہ انسان کبھی میڈیکلی بالکل انکیور ہوتی ہیں. ڈسٹنس ہیلنگ سے کبھی کبھی ایسے ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو وہ ٹریٹمنٹس بھی ذیل سائنس ایسے بالکل ایسے لوگوں کا ہم نے علاج کیے ہیں، ایسے لوگوں کا علاج ہم نے کیے ہیں جو کہ میڈیکلی بالکل وہ یعنی انکیوربل. اچھا. تو علاج کیا ہم نے. اچھا، ذیل سائنسز کے حوالے سے ابھی پھر جو ہمارا ایک سیزن گزرا ہے سردیوں کے حوالے سے، تو یہاں پہ دمہ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہ سردی آتی ہے تو اس کا کچھ زور زیادہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. تو ذیل سائنسز میں کیا اس کا علاج موجود ہے؟ اس کا سوال میں آپ سے جواب لوں گا میں ایک بریک کے بعد آپ سے. جی ناظرین، ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت معلوماتی گفتگو اس وقت ڈاکٹر صمد مسافر سے ہو رہی ہے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ آپ نے بھی اپنا چینل نہیں چینج کیا ہوگا، کیونکہ میں بہت متاثر ہو رہا ہوں اس وقت ڈاکٹر صمد کی گفتگو سے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے.
ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات کی تھی، ہم نے رنگ گورا کرنے کے حوالے سے بات کی تھی، اور میں نے سوال کیا تھا کہ کیا دمے کا علاج بھی ذیل سائنسز میں موجود ہے، تو ہم یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہا تھا دمے کے حوالے سے کہ کیا ذیل سائنسز میں اس کا علاج ہے، اور دمے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، ایک بڑا عام سا جملہ ہے کہ دمہ جو ہے وہ دم کے ساتھ جاتا ہے، یعنی کہ جب تک آدمی زندہ ہے دمہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت سے پیشنٹ ٹھیک ہوئی ہیں، بہت سے لوگ دمے کا شکار، کرونک دمہ جو جسے کہتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہوئی ہے، میں نے علاج کیے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں دوسروں کے علاج، اچھا، کئی دمے کے پیشنٹ ٹھیک ہوئے۔ دمے کے علاج تو ہے، لیکن اس کے میں تھوڑا سا اس کا وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جی دمہ ہوتے کیسے ہیں۔ کچھ دمے ہیں جو کہ الرجی سے، زیادہ دمہ جو ہے نا الرجی ہوتے ہیں، پہلے الرجی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ الرجی دمہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لنگز میں کوئی خرابی آتے ہیں، یعنی پھیپھڑوں میں خرابی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ الرجی ہوتے ہیں جو کہ الرجی کی وجہ سے وہ دمہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، اگر بروقت اس الرجی کا علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ دمہ کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ دمہ۔ بالکل، اچھا، بالکل۔ اب الرجی کی کئی قسمیں ہیں، الرجی کا پھر ہونا کیسی چیزوں سے، لوگوں کی کبھی کسی کی خوشبو سے بھی الرجی ہوتی ہے، کبھی کسی درخت یا بوٹی سے بھی الرجی ہوتا ہے، کبھی کسی ہوا، کسی جگہ سے، ڈسٹ آج کل بہت زیادہ ہے، اس میں بہت سے الرجک چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو مختلف گوشت ہیں، اگر وہ گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں اس سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے وجوہات ہے الرجی کا۔ تو دمہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دمہ کبھی کبھی شدید کھانسی کو بھی دمہ بن سکتا ہے، پھیپھڑوں میں خرابی آ سکتے ہیں، اور دمے کے یہ وجوہات ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ ہے یوگا میں ہے، سمدھا ہیلنگ سے بھی ہم نے علاج کیے ہے اس کا۔ تو پھیپھڑے اسٹرانگ جب ہو جائیں، سمدھا ہیلنگ میں ایک ایسے ٹیکنیکس ہے اور یوگا میں ایسی ٹیکنیکس ہے، جب پھیپھڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو خود بخود آپ کی وہ جو بیماریاں ہیں اندر سے، الرجی کوئی بھی چیز ہو، اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ اصل میں یہ تفصیل بہت ہے، اس کا ایک بہت بڑا نالج ہے، لیکن یہ میں مختصر بتا سکتا ہوں کہ دمے کا بالکل علاج ہے۔ اچھا، اور بہت سے وجوہات، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی سے بھی دمہ اچھا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے زہریلی مادے پھیپھڑوں میں جم جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا جو سکڑاو ہے اس میں وہ آ جاتا ہے، مومنٹ جو پھیپھڑوں کا ہے اس میں اسٹیفنس آ جاتے ہیں، اس اچھا، کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو بہت سی یہ مسام کو بند کر دیتے ہیں، آکسیجن کا اندر جانا، باڈی میں تقسیم ہونا، اس کو بند کر دیتے ہیں، اس لیے دمہ آ جاتا ہے۔ تو دمہ کا علاج یوگا میں بھی ہے اور سمدھا ہیلنگ انرجی میں بھی ہے، اور ویسے اگر کچھ اور احتیاطی تدابیر کیا جائے کہ تھوڑا بہت ورزش کیا جائے، اور ایسا چیزیں کھائیں، زیادہ مرغن غذائیں نہ کھائیں، سگریٹ نوشی، اس طرح کچھ یعنی تمباکو نوشی سے پرہیز کیا جائے، اور ایسے الرجک چیزوں سے جس سے الرجی ہے اس سے دور رہیں، تو کچھ احتیاطی تدابیر کر لیں، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ یوگا کریں اور سمدھا ہیلنگ انرجی کریں، کیونکہ یوگا کا بھی تو میں ابھی انشاءاللہ حق ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں میں یوگا بھی سکھاؤں گا۔ جی جی، تو یوگا کا میں بتاؤں گا کہ اسے دمہ کو کیسے صحیح، ٹھیک کیا جائے، کچھ اور غلط تھراپی کی ٹیکنیک پہ بتاؤں گا، اور کچھ اور ایک مختلف قسم کے ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ صحیح۔ جی ناظرین، یہاں میں آپ سے ایک شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر ڈاکٹر صمد مصافر نے یہاں ویکلی ایک پروگرام شروع کرنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے،
اور جس کا پہلا پروگرام جمعرات کو یعنی کہ کل شام 6:30 بجے آپ دیکھ سکیں گے، اور اس کے بعد یہ ویکلی پروگرام ہوگا، اور ہر جمعرات کو شام 6:30 بجے ڈاکٹر سمد مسافر ہمیں ذیل سائنسز کے جتنے بھی شعبے ہیں ان حوالوں سے ہمیں سکھائیں گے، ٹریننگ دیں گے ہمارے ناظرین کو. تو کل یہ پروگرام آپ دیکھنا نہ بھولیے گا شام 6:30 بجے. مجھے دمے کے حوالے سے ایک سوال کرنا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، تو پہلے ہم وہ کال لیتے ہیں، پھر ہم دمے کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ سے وہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک کالر کو شامل کرنے کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، شاہد بات کر رہا ہوں. شاہد صاحب آپ لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی شاہد صاحب ہمارے ساتھ کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو شخص سمجھ سے میں نے ہیلنگ انرجیاں جو لی ہیں، سمدہ لیا، حاصل کیا، اس سے مجھے اتنے زیادہ رزلٹ ملے کہ میں سوچ نہیں سکتا. کیونکہ میں نے دنیا کے جدید علوم سیکھے، کافی لوگ جو سکھا رہے ہیں پاکستان میں، جی جی، تو میں نے کافی چیزیں سیکھی اور اس سے اتنے اچھے رزلٹ نہیں مجھے ملے. لیکن یہ حاصل کرنے کے بعد مجھے تقریباً چند دنوں کے اندر میں نے وہ چیزیں مجھے اشارہ ملا، اور جو چیزیں مجھے حاصل کی میں خود پریشان ہو گیا. بڑے اچھے ایکسپیرینس تھے، میں نے لوگوں کا علاج کیا اور بڑے بڑے اچھے ایکسپیرینس ملے. اور میں نے دوسرے جدید علوم سیکھے کافی لوگوں سے، لیکن اس کے ساتھ 3-4 ماہ کی پریکٹس اور پھر اتنے اچھے رزلٹ نہیں. اچھا. یہ اوریجنل اللہ تعالیٰ کی جو ہے مسلم کے صحیح روحانیات کی طرف راستہ ہے، یہ سیدھا جانے کا اور شارٹ کٹ راستہ ہے. صحیح. یہ ایسی چیزیں میں نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی کی اجازت لے کر. اچھا. اور اس سے بھی مجھے تقریباً 4 ماہ، تقریباً 2 سال تقریباً پریکٹس کی ریاستوں کی، لیکن اتنے اچھے رزلٹ نہیں ملے. اس میں کچھ ایسے سمبل ہیں کہ جو میں نے استعمال کر کے وہ طاقتیں اور انرجیاں حاصل کی تو مجھے کافی اچھے رزلٹ ملے، وہ بھی کچھ ماہ کے اندر نہیں، تقریباً کچھ دنوں کے اندر اندر. اچھا. ہاں جی، یہ سب سچ سمجھ کی یہ مہربانی ہے، ان کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ مسلم کے سکینہ نصیب فرمائے. بہت شکریہ شاہد صاحب. میں اور مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ہمارے محلے میں مثال کے طور پہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، تو ان کے گھٹنوں میں درد تھا، وہ اس طرح صاحب لگانے کے بعد چھری کا استعمال کر کے پھر چلتی تھی. اچھا. تو ان کی کوئی بیٹی آئی ہمارے گھر میں، تو کہتی ہیں آپ نا یہ مسئلہ ہے، تو میں نے ان کو انرجی دی تھی. جی جی. تقریباً وہ 5 منٹ بعد وہ خود آ گئی چھری گھر میں رکھ کے، کہتی کہ میری تو درد ختم ہو گئی ہے، مجھے تو ایسے جیسے درد تھی ہی نہیں. تو انہیں کیا تھا؟ وہ آرتھرائٹس کا شکار تھی وہ؟ ہاں جی، وہ نا ان کے گھٹنوں میں درد تھا. جی 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 جی. تو اور بھی بہت سارے حیران کن مثال ہمارے قریبی جانے والے ان کے نا گھٹنوں میں نا رسولی وغیرہ تھی اور دردیں تھی. میں دردوں کے لیے ان کو ہیلنگ دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا. اچھا. تو ان کی دردیں تو ختم ہو گئی اور گھٹنوں پہ رسولی بھی تھی ان کی. رسولی کا حالانکہ میں نہیں کرتا تھا، تقریباً میں کرتا تھا دردوں کے لیے. اچھا. رسولی آٹومیٹکلی وہ بھی ختم ہو گئی. اچھا مطلب آپ علاج کر رہے تھے ان کے گھٹنوں کے درد کے لیے، لیکن یہ اتنی پاورفل انرجی ہے. اوپر اتنا رسولی بھی، جی جی، رسولی بھی خود بخود ختم ہو گئی. اچھا. ہاں جی. تو میں نے اور بھی بہت سارے ایکسپیرینس ہے، میرے کچھ رشتے دار سے جاننے والے، ان کا نا ماشاءاللہ اچھے وہ آمدن وغیرہ سب کچھ اچھی تھی. اور مثلا کہ ان کا کوئی بیٹا تھا میرا کزن، وہ باہر تھا، وہ سب کچھ آ رہا تھا گھر میں، لیکن جادو ٹونے کے اثرات تھے، وہ کافی زیادہ پریشان بہت زیادہ تھے. یہاں تک کہ ان کو جادو ٹونے کے بہت زیادہ اثرات تھے، تو وہ گھر میں پریشانیاں وغیرہ تھی. میں نے 41 کینڈل لی، ان کو انرجی دی، سمدہ سے انرجی دی. اچھا. تو ان کو انرجی دے کے میں نے ان کو کینڈل دی تھی. تقریباً 41 دن کے بعد تقریباً 4-5 دن گزرے ہیں، بعد میں ان کے گھر میں حالات ویسے ہی دوبارہ آنے شروع ہو گئے اور ان کی شادیاں بھی رکی. تقریباً 4-5 دن پہلے ان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی اور میرے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہاں جی اوپر بھی میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کی جو طرف میں یہی کہتا ہوں، ریکی امریکہ میں ہے اور جاپان میں ہے، ریکی کو لوگ جانتے ہیں، ویسے ریکی کو بہت کچھ جانتے کہ ریکی ایسے ہوتا ہے. ہمارا ریکی کی کچھ پاور اتنی زیادہ نہیں ہے. اچھا. سمجھا کی ہے کہ سمجھا ریکی 100 میں سے 2 تو سمجھا حاصل کرنے کے بعد 30 سے 40% اتنی ہائی لیول کی پاور انسان کی سوچ بھی دیتا. صحیح. اس کو تو کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.
چلیں آپ کے پاس مریض ہے یا نہیں ہے. تو میں ایسے حساب لگا لیں کہ میرے نا کوئی مریض جانے والے ہیں تقریباً فون نہیں کرتے ہیں, فون میں بتا دیتے کہ یہ مسئلہ ہے. اچھا. تو میں ان کا یہاں سے بیٹھے بیٹھے مسئلہ حل کر دیتا ہوں, مسئلے فون پہ میں کر دیتا ہوں, سمتا بھیج دیتا ہوں. جی شاہد صاحب آپ نے ہمیں کال کیا لاہور سے, اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر کو آپ نے بلایا, اتنے اچھے فرشتہ انسان کو بلایا سر کو آپ نے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ہماری بہت ریکویسٹ کے پر ڈاکٹر صمد مسافر ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے ہیں, اور سب سے جو سر سے لینا چاہتے ہیں نا, سمدھا لینا چاہتے ہیں, میں نے سمدھا کو سر کے پاس جا کے نہیں حاصل کیا. جی 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 میں نے یہ گھر کے بیٹھے بیٹھے حاصل کیا. میں نے 2 لیول تقریباً پہلے 4 لیول میں نے دے دیے ہوئے تھے. اچھا. اب تو کراچی میں تھے, میں نے فیس تو خیر میں پہلے جمع کرا دی, تو میں نے گھر پہ بیٹھے بیٹھے سمدھا حاصل کیا. سر نے مجھے فون پہ ٹرانسفر کیا اور مجھے صحیح پتا چلا, پورے جسم کو پتا چلتا, وائبریشن محسوس ہو جاتے کہ نبی علم آپ کو ٹرانسفر ہو رہا ہے. جی 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 تقریباً 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو ایک لیول کچھ مل جاتے ہیں. اچھا. کراچی میں بیٹھے بیٹھے سر نے مجھے یہ مثلا کے لیول دیے اور مجھے پتا چل گیا. جو سر کے پاس نہیں بھی آنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ دور ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ فون پہ بھی یہ لے سکتے ہیں. یہ آپ مثلا کس طرح کے پاس اتنی پاور ہیں, اتنی انرجی ہیں, آپ خود فیل کریں گے. آپ کو ایسا ہے کہ مثلا کہ آپ کے سر کے ہی ہو کے رہ جائیں گے. صحیح. جی شاہد صاحب, آپ کے دل سے نکلیں گی. جی شاہد صاحب آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے جو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے, یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو اس وقت ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی ایکسپیرینسز کو سنا ہوگا, اور سمدھا ہیلنگ کے کیا فوائد ہیں وہ بھی یقیناً انہوں نے سنے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. اور یہاں میں شاہد صاحب آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صمد مسافر نے ہماری ریکویسٹ پر ویکلی ایک پروگرام حق ٹیلی ویژن پر شروع کرنے کا ہم نے جو سے ریکویسٹ کی تھی تو اس کو مانا ہے, اور ہر جمعرات کو شام 6:30 بجے آپ ڈاکٹر صمد مسافر کے ساتھ وہ پروگرام دیکھ سکیں گے, جس کا نام ہے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس. تو انشاءاللہ آپ بھی شاہد صاحب کل یہ پروگرام شام 6:30 بجے آپ ضرور دیکھیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ شاہد صاحب سے لاہور سے, انہوں نے جو اپنے ایکسپیرینسز تھے اور انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ وہیں تھے اور آپ نے کراچی سے کوئی سارا کچھ اپنے ٹرین کیا. ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سمدھا ہیلنگ جو ہے اس میں جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے کوئی محلے میں کوئی خاتون تھیں جن کو درد تھا گھٹنوں میں, ہو سکتا ہے آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہو, اور ساتھ ہی ان کی کچھ انہوں نے رسولی بھی یا ٹیومر بتایا ہے کہ وہ تھا گردوں میں پتھری کے ساتھ, یعنی گردوں کے جو سٹونز تھے ان کے ساتھ وہ رسولی بھی ریموو ہو گئی ہے. تو اتنا پاورفل انرجی ہے. اچھا, اسی حوالے سے ہمیں, کیونکہ ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ آپ سے گفتگو کریں, زیادہ سے زیادہ ہم ذیل سائنسز کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں. تو میں اس لیے ٹیلی فون کالز جو ہے وہ کافی کم لے رہا ہوتا ہوں پروگرام کے اندر, لیکن ہمیں بہت سارے کالرز بعد میں فون کرتے ہیں, ان کے کچھ سوالات ہوتے ہیں. مجھے فون کیا تھا ریحان علی نے لاہور سے ہی. ان کا سوال یہ تھا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ شاید شوگر کے یہ پیشنٹ ہوں گے کہ شوگر کے مرض کو ہم کس طرح کم یا کنٹرول کر سکتے ہیں, ذیل سائنسز کے تھرو یا سمدھا ہیلنگ کے تھرو, کیا آپ انہیں ایڈوائز کریں گے؟ جی بالکل, ذیل سائنسز میں اس کا علاج ہے شوگر کی. یوگا ہے بہترین علاج ہے, سمدھا ہیلنگ انرجی ہے بہترین علاج ہے. شوگر کا علاج اس میں ہے. تو انشاءاللہ شوگر کے جو بہت سے وجوہات ہے, بہت سے کیا ہے, لیکن سب کو پتہ ہے, میں بتانے کی ضرورت نہیں. بہرحال اس کا علاج موجود ہے. انشاءاللہ میں حق ٹیلی ویژن کے سکرین پہ بھی میں بتاؤں گا اس کا علاج کا کہ آپ شوگر کا جو علاج ہے وہ کس طرح کر لیں. ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اچھا, میں ایک بات یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ جی شوگر کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سیکنڈ وائف ہے, یہ کہ جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہے, ایک بیوی کی طرح. جب ایک دفعہ یہ شوگر آپ کے پاس آ گئی تو بس پھر اس کو وہ سیکنڈ وائف ہے, تو اس کو زندگی بھر جو ہے آپ کے ساتھ رہنا ہے. اور صرف اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے
کہ آپ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں. تو کیا سمدہ ہیلنگ سے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے, اور جو شوگر کے پیشنٹس بن جاتے ہیں پھر جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سمدہ ہیلنگ سے, تو پھر یہ اپنا وہ فروٹس جس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے یا مٹھائی وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں پھر یہ؟ جی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد پرہیز تو ایک اچھا چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ پرہیز نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی کنٹرول ہے. شوگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ باہر سے کوئی چیز آ کر ہمارے وجود میں انٹر ہوتے ہیں. اصل میں شوگر کو ہمارے وجود میں ہونا بہت ضروری ہے. شوگر نہ ہو تو ہم تو ختم ہو جائیں گے, کیونکہ شوگر ہے ہمارے باڈی کی سوخت کے لیے, جو ہے باڈی کی جو ساخت کے لیے ہیں وہ ہمارے شوگر ہیں. تو شوگر کا بڑھنا صحیح نہیں ہے. وہ اضافی شوگر جو ہمارے وجود میں ہوتی ہے اور وہ پاس نہیں ہوتے ہیں, وہ وجود سے نکلتا نہیں ہے. اضافی جو ہے شوگر, تو وہ اس شوگر کو ختم کرنا, یعنی ایسے باڈی میں ایسے جگر اور ہمارے فلٹریشن جو ایسے ہو جائیں جو اضافی شوگر ہیں وہ نکل جائیں. کچھ لوگوں کا وہ اضافی شوگر جو ہے وجود میں سے نہیں نکلتے ہیں, اس کی وجہ سے یا کم مقدار میں نکلتا ہے, اس کی وجہ سے شوگر کا جو ہے نا لیول بڑھ جاتا ہے. اسی شوگر کہتا ہے. ورنہ شوگر کو کنٹرول کرنا, ہم نے شوگر کو بالکل باڈی سے نہیں نکالنا. جی اس کو تو رہنا لازمی ہے. جی تو اس کا علاج بالکل ہے. اچھا ختم ہو جاتی ہے اور یہ اپنے اس لیول پہ ہی رہتی ہے کہ جتنی باڈی کو اس کی ضرورت ہے, اور وہ پھر اگر کبھی کبھی یا کچھ لوگ مٹھائی کے بہت شوقین ہوتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں, اور پھر یہ دوبارہ مٹھائی تو ویسا بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیں مٹھائی تو انسان کو بہت چکنایاں ہوتے ہیں, اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتے ہیں, وزن بڑھا دیتے ہیں. تو وزن بڑھنا تو خود ایک آپ کو پتہ ہے ایک بیماری جیسا ہے. جی تو وزن بڑھنا نہیں دینی چاہیے ہمیں مٹھائی اتنا کھانے بھی نہیں اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم مومنٹ کم کرتے ہیں. ہم ایزی بیٹھے ہوتے ہیں, ایزی گھومتے پھرتے ہیں ادھر ادھر سے, مومنٹ ہماری زیادہ نہیں ہے, ورزش نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ چکنائیاں شوگر سارے کچھ نہ تو بڑھتی جائیں گے. صحیح. اچھا میرے پاس ایک اور بھی سوال ہے جو لاہور سے اکبر صاحب نے مجھ سے کہا ہے. جی آپ اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال آپ ضرور کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ میں انجائنا کے مرض میں مبتلا ہوں. جی میڈیکلی میں نے کافی علاج کرایا ہے, جی لیکن وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے, اس کا کوئی مستقل حل وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. انجائنا کی جو وجوہات ہے وہ شروع ہوتا ہے شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے, زیادہ چکنایاں کھانے کی وجہ سے, جی وزن بڑھنے کی وجہ سے, موریثی بھی ہوتے ہیں. جی تو یہ اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اور بھی بہت سے وجوہات ہیں, میں نے چند وجوہات بتائے. جی جی تو اس کا جو علاج ہے وہ ہے ذہنی دباؤ کو کم کیا جائے, ریلیکس رہیں, چکنائیاں کم کھائیں, ورزش کریں, واک کریں, یوگا کریں, اور اگر سمدہ ہیلنگ انرجی کی ماہر سے کوئی علاج کرائیں تو وہ اور بہتر. صحیح. جی اکبر صاحب آپ نے ہمیں لاہور سے جو فون کیا تھا اور ہمیں آپ نے کہا تھا کہ میں انجائنا کے حوالے سے ڈاکٹر صمد مسافر سے سوال ضرور کروں, تو اس کا آپ کو جواب بھی دیا. اور اگر آپ چاہیں براہ راست بات کرنا ڈاکٹر صمد مسافر سے تو آپ ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں جو آپ کو اس وقت بھی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. ایک اور پلیز میں بتانا تھا کہ اکبر صاحب کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اگر سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اس کو کم یا ختم کرے. میں سگریٹ نوشی کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے چھوڑا جائے. اچھا, تو وہ بھی میں انشاءاللہ یہ حق ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ بتاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو شراب نوشی, سگریٹ نوشی, اس طرح کی کوئی نشے نوشی یا پان نوشی سے بھی, پان جو کھانا ہے اس سے بھی اس طرح کی کچھ انجائنا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں بھی تمباکو بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ ایسا ایک گندہ سا عادت ہے, تو وہ انسان ٹینشن میں ہوتے ہیں.
تو ٹینشن اور ڈپریشن سے نجات اور اس طرح چیزوں سے چکنائیاں کم کریں اور ورزش کریں، یہ سارا کچھ بہترین علاج ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہم ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے، تو ہمارے ڈرائنگ روم میں ڈاکٹر شریف ہاشمانی جو کہ کنسلٹنٹ آئی سرجن ہیں وہ آئے، اور انہوں نے تو اس حد تک کہا شوگر کے حوالے سے کہ جس کو شوگر ہوئی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلا قدم ہے آپ کی بینائی جانے کا۔ تو شوگر سے تو اتنی یہ شدید بیماری ہے کہ اس سے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ نے پراپرلی شوگر کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا اور ساتھ میں آپ نے آئی اسپیشلسٹ کو رجوع نہیں کیا، تو اگر آپ کا شوگر کا لیول ہائی رہے گا تو یہ لازمی ہے کہ 10 سے 15 سال میں آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ میں ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا، جیسا آپ نے کہا کہ سمدہ میں سمدہ ہیلنگ میں شوگر کا علاج بہت سے موجود ہے۔ ریزنس ہو سکتا ہے، ہاں، یہ نظر کے کمزوری ہوتی ہے، وجود میں جوڑوں میں درد اور کمر میں درد، باقی جو ہے نا بہت سے شوگر کی وجہ سے کئی سارے پرابلمس آ سکتا ہے۔ جی، تو یہ صحیح بات ہے۔ اچھا، ایک سوال جب ہم دماغ کی بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا۔ آپ نے کہا کہ سگریٹ نوشی، چونکہ ہم اسموک جو ہے وہ انہیل کر رہے ہوتے ہیں سگریٹ کے تھرو، تو اس کی وجہ سے بھی دمہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پھیپھڑوں کو وہ متاثر کرتا ہے اور پھر کھانسی ہوتی ہے۔ کیونکہ پروگرام کے وقت اب تقریباً بالکل اپنے اختتام تک پر ہے، میں آخری سوال آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے شہر میں اتنا جو پولوشن ہے، جو بسز ہیں، جو ٹیکسی ہیں، جو یہ موٹر آٹو رکشاز ہیں، یہ اتنا دھواں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور فضا کو جو یہ پولوشن یہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی دمہ کا ایک سبب بن سکتا ہے؟ بالکل دمہ کا سبب، الرجی کا، دمہ کا، اور کیسے گلے کے پرابلمز، ناک کے پرابلمز کا، آئز کے پرابلمز کا، اور جلدی امراض بہت بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے، ذہنی دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن، خوف، بیجا خوف، انجانا خوف، یہ بہت سی چیزیں ہمارے تنگ کریں گے، ہمارے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، اور بہت سی یہ چیزیں اس سے تھوڑا سا مقصد اگر گاڑی میں ہے تو شیشے کوشش کیا جائیں بند کیا جائیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا ٹریفک میں کیا کہ وجہ سے ماسک ہوتا ہے لیکن لوگوں کو شرم آتی ہے ماسک۔ میں نے اکثر پولیس کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹریفک کنٹرول کر وہ رہے ہوتے بیچارے ہیں سڑک پہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے نا کہ ایسے رکشا، ایسے ٹیکسی، جیسے بسز کے جو دھواں چھوڑتے ہیں ان کے وہ فریکوینٹلی چیک اپس ہوں اور ان کو پھر وہ لائسنس نہ دیں روڈ پہ آنے کا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ بڑے مزے کہ وہ خود پولیس جو ہے نا انہوں نے ماسک لگائے ہوتا ہے لیکن وہی دعا سنتے ہیں، وہ دعا کو منع نہیں کرتے، منع نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ چالان کرنا چاہیے۔ ہم اس پر آئندہ پروگرام میں آئندہ بدھ کو بھی ہمارے ساتھ آپ ہمارے ڈرائنگ روم میں موجود ہوں گے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں، اور ناظرین کو بہت سی مفید باتیں آپ نے بتائیں، بہت شکریہ ایک بار آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان سکندر اقبال کو اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔